السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم صحابہ کی کچھ سٹوریز دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ انہوں نے جنت کو پانے کے لیے کیا 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 اور ہم کیا کیا کر رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 214۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، حالانکہ تم پر تو ابھی تک وہ واقعات، وہ مصیبتیں، وہ حالات آئے ہی نہیں جو تم سے پہلوں پر گزر چکے ہیں۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ، اللہ اکبر۔ ایسی انہیں مصیبتوں نے چھوا، ایسی بیماریاں لگی اور اس طرح سے زلزلو، وہ جھنجھوڑ دیے گئے، ہلا دیے گئے، حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول کہہ اٹھے، رسول چیخ اٹھے، متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ رسول اور اہل ایمان کہہ اٹھے، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ الا ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ رسولوں کے حوصلے کتنے بلند ہوا کرتے تھے، اتنے سالوں تک وہ ایک ایک آزمائش سے گزرتے رہے، لیکن پھر بھی ان کے منہ سے ایک نہ شکری کا کلمہ نہیں تھا نکلتا، اور وہ بہت صابر تھے اور ہر معاملات میں بہت عبادت گزار۔ ہم ان کے درجے پہ کبھی پہنچ ہی نہیں سکتے، لیکن اس آیت میں کیا بتایا گیا کہ انہیں اتنی تکلیفیں پہنچی کہ یہاں تک کہ وہ بھی کیا اٹھے، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، کس قدر درد اور تکلیف میں آ کر انہوں نے یہ کہا ہوگا، متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد۔ انبیاء چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہیں ہلتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہیں پریشان ہو جاتے، ان کے ایمان ہمارے جتنے نہیں ہوتے۔ ہم تو چھوٹی سی مصیبت پہ سر میں درد ہو گیا تو اللہ اب یہ کب جائے گا، مجھ پر ہی ہر دفعہ آنا ہوتا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے میرے ساتھ، اس کو بھی تو ہو سکتا تھا، میرے ساتھ ہی کیوں ہوا ہے؟ تو آج ہم انبیاء کی سٹوری سے دیکھیں گے کہ وہ کس قدر صابر تھے، انہوں نے جنت کو پانے کے لیے کتنا صبر کیا، کتنے عمل کیے، اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ایک صحابی حضرت خباب بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جانتے ہیں۔ ام نمار نام کی ایک عورت تھی، وہ اس کے غلام تھے، لوہے کا کام بہت اچھا کرتے تھے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب کوئی غلام اسلام لے کے آتا ہے نا تو انہیں ذلیل کر دیا جاتا ہے، اس طرح ٹورچر کیا جاتا ہے کہ بھئی تم مطلب ہمارے غلام ہو تو تم کیسے اسلام لے آئے۔ اچھا، انہیں ٹورچر کیا گیا۔ تو کافی ٹائم بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی نے پوچھا حضرت خباب سے کہ آپ بتائیں جب آپ نے اسلام لایا تھا تو آپ کو کن مشکلوں سے گزرنا پڑا؟ انہوں نے بتایا، انہوں نے اپنی قمیض اٹھائی تو ان کی پوری ان کی بیک داغدار تھی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر بتاتے ہیں کہ کوئلے دہلکا کر انہیں ننگی پیٹھ اوپر لٹا دیا جاتا تھا، اور اوپر رکھ کر اوپر پتھر بڑے بڑے رکھ دیے جاتے تھے ان کے اوپر تاکہ وہ ہل نہ سکے، اللہ اکبر۔ اور جو کوئلے بجھتے تھے نا، جو جل کے وہ تھوڑا بجھتے تھے، وہ کیسے بجھتے تھے بھلا؟ ان کی جو جسم کی چربی اس کے اندر تھوڑی بہت جاتی تھی، اس سے وہ کوئلے بجھتے تھے، مطلب یہاں تک کہ ان کے اوپر کہ وہ کوئلے بھی اندر ان کے جسم کی چربی کی وجہ سے پگھلتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس کی وجہ سے ان کی پیٹھ پر نشان بن گئے تھے۔ اس ٹارچر کے بعد ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ انہیں دہتے ہوئے کوئلوں کے اوپر لٹا دیا جاتا تھا، اور اس ٹارچر کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور فرماتے ہیں، یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے۔ سوچئے کس قدر ٹارچر سہنے کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر یہ شکایت کی کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، ابھی جب یہ واقعہ سنا رہے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن جب ان کے ساتھ یہ ہوا تھا تو تب تھے، تو وہ تب بتا رہے ہیں کہ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور یہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، آگے ہو گئے اور فرمایا، تم ابھی سے گھبرا گئے ہو؟ سنو، تم سے پہلے جو لوگ توحید پر چلنے والے تھے انہیں زمین کھود کر اس کے اندر کھڑا کر دیتے تھے، آدھا جسم اندر اور آدھا باہر، زمین میں دفن کیا کرتے تھے، اور پھر ان کے سروں پر آڑے چلائے جاتے تھے، ان کے سر چیڑ کر 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، لیکن وہ توحید سے نہ ہٹتے تھے،
ان کے جسم میں لوہے کی کنگیاں چلائی جاتی تھی، لوہے کی کنگیاں۔ اللہ اکبر، قسم ہے اللہ کی، اس دین کو تو میرا رب اتنا پورا کر دے گا کہ بغیر خوف و خطر کے صنعاء سے حضر موت تک آدمی سوار پر تنہا سفر کرے گا اور اس کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خوف نہ ہوگا۔ اب یہ بات کیوں کہی گئی کہ صنعاء سے خضر نا، یہ مطلب ایک جگہ تھی، وہاں سے جو کوئی بھی گزرتا تھا نا وہ مطلب زندہ بچتا نہیں تھا۔ تو فرمایا گیا کہ جب دین مکمل ہو جائے گا نا اور دین غالب آ جائے گا، دین اسلام، تو پھر اس جگہ سے بھی لوگ بے خوف و خطر تنہا گزرا کریں گے اور صحیح سلامت مطلب واپس آیا کریں گے۔ تو اچھا وقت آئے گا، ضرور آئے گا، مگر صبر کرو۔ ان کے اوپر یہ تکلیف گزری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرما رہے ہیں کہ بھی تم پر وہ مصیبتیں نہیں آئی جو تم سے پہلوں پر آئی تھی، اور ہمیں ان کے واقعات بتا کر کہا جا رہا ہے کہ ہم پر بھی ابھی تک وہ مصیبتیں نہیں آئی جو ان پر آئی تھی۔ ہمیں اسلام لانے پر کس مصیبت سے گزرنا پڑا ہے؟ ہمیں تو الحمدللہ بائی بورن اسلام مسلم پیدا ہوئے ہم، الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا۔ لیکن آج بھی آپ لوگ دیکھیں کہ اگر کوئی کرسچن فیملی میں کوئی بندہ مسلمان ہوتا ہے یا کوئی ہندو فیملی میں کوئی مسلمان ہوتا ہے تو اس کی فیملی اس پر کیسے کیسے ظلم کرتی ہے، اور آج جتنے بھی ظلم ہو جائیں وہ اس قدر نہیں ہو سکتے جیسے پہلے زمانے میں ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح سیم آیات سورہ آل عمران میں بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وہ جانتا ہے کہ کون کوشش کرنے والا ہے اور کون صبر کرنے والا۔ ہم سمجھتے ہیں مسلمان ہونا بہت آسان ہے، نہیں، مسلمان کے لیے تو ساری مشکل ہے۔ مسلمان ہوگے تو ہی تو آزمائشیں ہیں، مسلمان ہیں تو اسی کو تو ڈر ہے کہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے، اگر جہنم میں چلے گئے تو کیا ہوگا۔ کافر ہونا تو بہت آسان ہے، اپنی زندگی جیو، شراب پیو، جو مرضی کرو، مطلب کچھ پوچھنا ہی نہیں ہے کسی نے۔ تو صحابہ کرام پر اتنے مشکل وقت آئے، لیکن کیسے وہ صابر تھے۔ احزاب میں دیکھیں، غزوہ احزاب میں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ سورہ احزاب میں آیت 9-10 میں فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، جب تمہارے اوپر اور نیچے سے کافر چڑھ دوڑے تم پر، تقریباً 10,000 کا لشکر لے کر کافر مسلمانوں پر آ گئے تھے۔ سب قبیلے کافر مل کر ایک ہو گئے تھے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، اور مدینہ کی ایک چھوٹی سی بستی تھی، اس کے آس پاس سارے مطلب اوپر نیچے ہر طرف سے آ گئے، سارے کافر مل کر مدینہ کی ایک چھوٹی سی بستی پر حملہ کرنے آئے۔ اس وقت خوف کا عالم یہ تھا کہ فرمایا کہ تمہاری آنکھیں پتھرا کے رہ گئی اور کلیجے منہ کو آنے لگ گئے، اور اس وقت تم اللہ کے متعلق طرح کے گمان کرنے لگے، مطلب منافق کہنے لگ گئے کہ اللہ کے وعدے تو جھوٹے ہیں، اللہ نے کہا تھا کہ ایمان والے کامل ہے، ایمان والوں کے وعدے، اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ وہ فتح پائیں گے، لیکن اب یہ کیا ہے، ہماری طرف تو ہر طرف سے یہ لوگ آ رہے ہیں۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اللہ آزمائے گا ضرور، جنت آسان نہیں ہے، آزمائشیں آئیں گی، آپ نے ان پر صبر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو سورہ عنکبوت میں پہلے ہی فرما دیا ہے کہ کیا یہ لوگ صرف اس بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ یہ ایمان لے آئے؟ نہیں، کیا انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو خود بتایا ہے سورہ بقرہ میں کہ تمہیں آزمایا جائے گا، مال سے، اولاد سے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ تو جب آزمائش آ جائے تو مومن کا کیا ہوتا ہے؟ مومن کو یہی سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق کیا، مطلب اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے کہ آزمائش آئیں گی، تو آزمائش آ گئی، اب ہمارا کیا کام ہونا چاہیے اس آزمائش میں؟ کہ ہم نے صبر کرنا ہے، صبر سے اپنے رب کو راضی کر لینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، اللہ کا وعدہ، اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے، اللہ کا سودا جنت ہے، وہ سب کو آزماتا ہے، کوئی لاڈلا نہیں ہے اس کا کہ مطلب اسے نہ آزمائے۔ اللہ تعالیٰ سب پر کسی نہ کسی طرح کی آزمائش لا کر ضرور اس کو آزماتے ہیں کہ اب میرا بندہ کیا کرے گا۔ غزوہ تبوک اب دیکھیں کہ بھوک کا کیا عالم تھا۔ بھوک، اگر آپ میں سے کسی نے ایکسپیرینس کی ہوئی ہے، بھوک، جب انسان کو سخت بھوک لگی ہو، سخت بھوک، روزے والی بھوک نہیں، الگ بھوک، مطلب آپ کو شدید بھوک لگی ہو، یا آپ کھانے کے لیے تڑپ رہے ہیں لیکن گھر میں کچھ نہیں ہے، یا کسی بھی آپ ایسے سچویشن میں پھنس گئے ہیں کہ آپ کے پاس کھانا نہیں ہے، تو بھوک کی آزمائش سب سے بڑی آزمائش ہے۔ یہ بھوک ہے جو انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ جب بھوک لگتی ہے تو انسان پھر کچھ حلال حرام نہیں دیکھتا، پھر تو کہتا ہے کہ بس اب جو سامنے ہے میں کھا لوں۔ صحابہ پر اس قدر بھوک تھی کہ ایک ایک کھجور ان کے حصے میں آتی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ کھجور کی قدر بھی ہمیں تب پتہ چلی جب وہ بھی نہ رہی، مطلب ایک وقت آیا کہ پھر انہیں کھجور بھی میسر نہ تھی، پھر وہ لوگ
کھجور کی گٹلیاں چوستے تھے، اور ہم لوگ اتنے اچھے اچھے کھانے ہمارے ٹیبلز پہ بڑے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کرتے، اس میں سے بھی ہم لوگ نکال لیتے ہیں۔ ہر روز یہ بن جاتا ہے گھر میں، مجھے یہ نہیں کھانا، مجھے یہ نہیں پسند، میں باہر سے آرڈر کر رہی ہوں، میں یہ کر رہی ہوں، وہ کر رہی ہوں۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو عطا کیا اس پر اللہ کا شکر ادا کر کے کھائیں اس کو، اس میں سے نقص نہ نکالیں۔ اور پھر جب گٹلیاں بھی نہ ملی تو پھر اس کے بعد پتے جھاڑ جھاڑ کر کھاتے تھے۔ کہ ہم پر کبھی ایسا وقت آئے کہ ہم نے پتے جھاڑ کر کھائے ہوں؟ سب کا امتحان نا ان کے ایمان کے مطابق ہوتا ہے، اور درجے بھی پھر اسی کے مطابق ہوتے ہیں۔ کسی کا ایمانی لیول بہت زیادہ ہے تو اس کا امتحان بھی اسی کے مطابق آئے گا، لیکن پھر جب وہ اس امتحان پر صبر کرے گا تو اس کا درجہ بھی اس کے مطابق ہی ہوگا۔ اور کسی کا ایمان تھوڑا ہے تو اس کے ایمان کے مطابق ہی اس پر آزمائش آئے گی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ جب بندہ نا امید ہونے لگتا ہے کہ اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، ساری امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، بالکل ایک ناممکن سی چیز لگ رہی ہوتی ہے جس چیز کے لیے آپ دعا مانگ رہے ہیں، جو بھی مسئلہ ہے اب اس کے حل ہونے کا کوئی چانس ہے ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ حیران ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ تعجب کرتے ہیں کہ میری فریاد رسی تو پہنچنے ہی والی ہے، مطلب میری مدد تو پہنچنے ہی والی ہے، بس کچھ لمحے اور اللہ اس کی جلدی اور اپنی رحمت کے قریب ہونے پر ہنس دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، جب بندے کی یہ حالت ہوتی ہے نا کہ بندہ نا امید ہو جاتا ہے کہ اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت ہنس دیتے ہیں، اس کی جلدی دیکھ کر اور اپنی رحمت کا قریب ہونا دیکھ کر۔ مطلب سمجھے کہ جسٹ ایک سیکنڈ کی دوری، جسٹ کچھ لمحوں کی دوری پر ہے، مطلب جو آپ دعا مانگ رہے ہیں وہ بس قبول ہونے ہی والی ہے، اور انسان نا امید ہو کر اگر دعا مانگنا چھوڑ دے، یا پھر انسان آخری لمحے بہت مشکل کا صبر ہوتا ہے تو وہ بس کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس پر ہنس دیتے ہیں۔ تو کبھی بھی آپ کی دعا کو 10 سال گزر جائیں، 20 سال گزر جائیں، آپ امید نہ چھوڑیں، آپ امید بنائے رکھیں، نہیں اللہ ہے نا، بس قریب ہی ہے، بس قریب ہی ہے، بس وہ لمحہ آنے ہی والا ہے جب یہ میرا صبر ختم ہو جائے گا۔ اور مدد کب قریب ہوتی ہے؟ مدد تب قریب ہوتی ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزما لیتے ہیں اور امتحان دینے والا صبر کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کیسے کی اللہ تعالیٰ نے؟ احزاب کے بعد فرمایا، آج کے بعد کبھی بھی کافر تم پر حملہ کرنے نہیں آئیں گے، اور پھر نہیں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو پریشرائز کیا گیا کہ وہ اپنے بھتیجے کو روکیں، تو انہوں نے ایک دن بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے بھتیجے کو بلایا اور کہا کہ مجھے اتنا نہ ستاؤ، رحم کرو مجھ پہ، مجھے نہ ستاؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے منہ سے الفاظ سنے نا تو فرمایا، آنکھ میں آنسو آ گئے اور فرمایا، چچا اگر یہ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دینا تو میں تب بھی باز نہیں آؤں گا۔ پھر چچا نے کہا، جاؤ جو کرنا ہے وہ کرو۔ کیسے انہیں کاہن، مجنون اور کیا کیا کہا گیا، شاعر کہا گیا، مینٹلی ٹارچر کیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن ان کا صبر دیکھیں اور پھر ان کی کامیابیاں دیکھیں۔ جی جتنی مصیبتیں میں نے صحابہ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈسکس کی ہیں، کہ ان میں سے کوئی ایک بھی مصیبت آج تک ہم پر آئی ہے؟ کبھی ہم نے بھوک کی مصیبت کو جھیلا ہے؟ کبھی ہم نے کسی طرح کے مال کے نقصان کو جھیلا ہے؟ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے جھیلا ہوگا، لیکن اگر جھیلا بھی ہے تو ہم نے ویسا نہیں جھیلا ہوگا جیسے انہوں نے جھیلا ہے۔ ہم نے اس صبر اور اس خوشی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آزمائش کو کھلے دل کے ساتھ قبول نہیں کیا جس قدر ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ تو صبر کیا کریں، جب آ جائے کوئی مصیبت تو کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے، ان نصر اللہ قریب، اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے، قریب ہے۔ توکل کریں اللہ پر، اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور صحابہ کے واقعات یاد کر لیں، انشاءاللہ امید ہے صبر آ جائے گا۔ ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ قرآن ہمارے لیے حل ہے، ہمارے ہر مسئلے کے لیے، تو قرآن کی ان آیات کو سامنے رکھ لیا کریں، آپ کو تسلی مل جائے گی۔ نفل نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگا کریں، اور جنت کو پانے کے لیے صبر بھی ایک بہت بڑی کنجی ہے۔ صبر بھی کیا کریں اپنی مصیبتوں، تکلیفوں میں، اور اپنی فرضی عبادات میں کمی نہ کیا کریں۔ جو کچھ آپ سیکھیں اس کو دوسروں تک ضرور پہنچایا کریں، نیکی کی بات آگے پہنچانا صدقہ ہے۔ ہر دفعہ سبحان